کامریڈز پہلا دن بڑا ہی شاندار گزرا اسکول کا، اور جو لوگ نئے آئے ہیں یقیناً انہیں بہت کچھ ایک نیا کلچر دیکھنے کو ملا ہوگا اس اسکول میں، نئے نظریات ان کے سامنے آئے ہوں گے، نئی باتیں، نئی سوچیں. اور پورے پاکستان سے کل جو کمیونسٹ ہیں انہوں نے آ کے مارکسزم کے، کمیونزم کے نظریے پر بات کی، عالمی سیاست پر، عالمی انقلاب کے تناظر پر، پاکستان کے انقلاب کے تناظر پر بات ہوئی، اور شام کا بڑا زبردست سیشن گزرا. تو امید کرتا ہوں کہ سارے کامریڈز بڑا انوالو ہوں گے اسکول میں، انجوائے بھی کر رہے ہوں گے اور بیک وقت ساتھ سیکھ بھی رہے ہوں گے. میرے خیال میں جو اسکول کا ہمارا سب سے پہلا سیشن تھا عالمی تناظر کا، وہ نہایت ہی اہمیت کا حامل سیشن تھا، کیونکہ یہ جو اسکول ہم کر رہے ہیں یہ اسکول قطعاً بھی کوئی دانشورانہ مشق نہیں ہے، کوئی اکیڈمک سیمینار نہیں ہے جس کے اندر ہم کوئی علمیت جھاڑ رہے ہیں یا کسی نے کوئی اپنا تھیسس پیش کرنا ہے، اپنا کوئی نام اور رتبہ بڑھانا ہے. بلکہ یہاں پر جو بحثیں ہوئیں، جو باتیں ہوئیں، ان کا مقصد یہ تھا کہ جو ارد گرد کی دنیا ہے ہمارے باہر جو موجود ہے وہ کہاں کھڑی ہے، کس طرف جا رہی ہے، اور اس کے اندر ہمارا کیا کردار بنتا ہے اس کو تبدیل کرنے کے اندر. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ہی اہمیت کا حامل سیشن تھا. اس کی ریکارڈنگز بھی پڑی ہیں، وہ ظاہر ہے سارے کامنٹس آگے سینڈ بھی کریں جا کے جو لوگ نہیں آ سکے، اور اس کو بار بار سننے کی ضرورت ہے اس میں جو بحثیں ہوئیں. اسی طرح پاکستان پرسپیکٹیو کا بھی انتہائی اہمیت کا حامل سیشن تھا. اور اگر آج کی آپ دنیا پہ نظر دوڑائیں تو پہلے سیشن میں جس طرح بڑی ہی ڈیٹیل ڈسکشن اس پر ہوئی کہ دنیا کا کوئی خطہ، کوئی ایک ملک ایسا نہیں بچا کہ جس کے اندر مہنگائی نہ بڑھ رہی ہو، بے روزگاری نہ بڑھ رہی ہو، مسلسل اس کی کرنسی نہ ڈی ویلیو ہو رہی ہو، سیاسی انتشار نہ ہو جہاں پہ، سماجی انتشار نہ ہو جہاں پہ، بغاوتیں نہ ہو جہاں پہ. اور تقریباً ابھی جو پچھلے عرصے میں کچھ رپورٹس آئی تھی کہ تقریباً ہر ملک نے، چاہے وہ ویسٹ کا کوئی ملک ہے، چاہے وہ کوئی اسکینڈینیوین کنٹری ہے، امریکہ ہے، ہر ملک نے جو دفاع ہے، ڈیفنس ہے، اس پر بہت زیادہ اخراجات کو بڑھا دی ہے. اور پچھلے سال کی ایک رپورٹ تھی کہ $2.2 ٹریلین سالانہ اضافہ ہوا ہے ڈیفنس میں. اور آپ کے سامنے ہے روس یوکرین جنگ چل رہی ہے اس وقت، جس میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ مارے جا چکے ہیں اور کروڑوں کی تعداد میں لوگوں کی زندگیاں تباہ و برباد ہو گئی ہیں. فلسطین اسرائیل جنگ آپ دیکھ لیں، جو بربریت وہاں پر پھیل رہی ہے، روز اس کی ویڈیوز آتی ہیں، اور ہر میرے خیال میں یہاں پر جو حال میں بیٹھا ہے اس نے شخص نے دیکھا ہوگا جو بربریت وہاں پر جاری ہے. اسی طرح کوئی 100 سے زائد ممالک ہیں جن کے اندر خانہ جنگیاں جاری ہیں اور خانہ جنگیوں کا ماحول بنا ہوا ہے. سوڈان ہے، باقی بہت سارے ایسے ممالک ہیں. ایک ہر طرف آپ کو، اور کئی ایسی جگہیں ہیں جہاں پر مستقبل کے اندر دوبارہ نئی جنگوں کے لگنے کا تناظر موجود ہے، نئی جنگوں کے آغاز کی ایک صورتحال موجود ہے، جس میں تائیوان کا ذکر ہوا، ساؤتھ کوریا، نارتھ کوریا کا ذکر ہوا. اور اسی طرح بہت سارے ایسے اور بھی علاقے ہیں جہاں پر یہ معاملات آگے مزید شدت اختیار کرنے کی طرف جائیں گے. اور جو اسی طرح امریکہ ہے، وہ آج وہ طاقت نہیں رہ گیا، اس کا بھی ایک زوال ہے جس کی وجہ سے یہ ساری صورتحال جنم لے رہی ہے. مگر یہ جو بربادی ہے ساری، اس بربادی کا جو مہنگائی ہے، جو غربت ہے، بے روزگاری ہے، اس سب کا، جنگوں کا کیا تجزیہ ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ کیوں ہیں یہ جنگیں، کیوں ہے بے روزگاری، کیوں ہے مہنگائی. ایسا کیوں ہے کہ ایک طرف جتنی دولت آج انسانیت کے پاس موجود ہے، اس سماج میں موجود ہے، اتنی دولت پوری انسانی تاریخ میں کبھی نہیں رہی، اور جتنی غربت آج موجود ہے اتنی بھی پوری انسانی تاریخ میں کبھی نہیں رہی. اس کی کیا تشریح ہے؟ کیوں ہے ایسا؟ کیوں ہے اس سماج کے اندر امیر اور غریب؟ کیوں ہیں چند لوگ جو کہ عیاشیاں کر رہے ہیں، دنیا کی ہر طرح کی سہولت، ہر طرح کی آسائش ان کے پاس موجود ہے، اور ایسا کیوں ہے کہ دوسری طرف کروڑوں اربوں لوگ ہیں جو 2 وقت کی روٹی کو بھی روز ترستے ہیں؟ اس کی کیا ایکسپلینیشن ہے؟ ایک طرف مذہبی ایکسپلینیشن ہمیں ملتی ہے کہ امیر اور غریب خدا نے بنائے ہیں، اور اصل تو زندگی مرنے کے بعد ہے. جب آپ کا حساب و کتاب ہوگا تو اس کے بعد جا کے آپ کی ایک جس نے اچھے اعمال کیے ہوں گے اس کو جنت ملے گی، اور جس نے برے اعمال کیے ہوں گے اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. دوسری طرف یونیورسٹیوں کے پروفیسرز ہیں جو کہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جو اس وقت کی دنیا ہے اس کو چلانے والوں کے اندر مسئلہ ہے، مینجمنٹ کا مسئلہ ہے، کرپٹ لوگ ہیں جو کہ اوپر بیٹھ کے پورے نظام کو چلا رہے ہیں. اگر سمجھدار بندے، پڑھے لکھے بندے آ جائیں
اور یہ جو نظام ہے اس کو اس کے اصولوں کے عین مطابق چلائیں بغیر کرپشن کے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. مگر ہم پھر دیکھتے ہیں کہ دنیا کے جدید ترین ممالک کے اندر بیسٹ آف دا مائنڈز پڑھے ہیں, سرمایہ داری کے, آکسفورڈ یونیورسٹی ہے, کیمبرج ہے, وغیرہ وغیرہ, تو وہیں سے پڑھے ہوئے لوگ سارے ان کو چلا رہے ہیں اور وہاں پر بھی بحران ہے. جنگیں پیدا ہی یہ ممالک کر رہے ہیں, امریکہ جنگیں پیدا کر رہا ہے, ویسٹ جنگیں پیدا کر رہا ہے, اور ان جنگوں کی بنیاد ظاہر ہم آگے چل کر بات کریں گے جو کہ معاشی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ چلانے والوں کے اندر مسئلہ ہے. اب یہ دونوں جو تشریحات ہیں یہ ایکسپلین نہیں کرتی اس سارے ایشو کو کہ اگر چلانے والوں میں مسئلہ ہے تو پھر کیا کریں, ہم دعا کریں بیٹھ کر کے سارے انسان ٹھیک ہو جائیں. ہم یونیورسٹیوں کے اندر ایسا کون سا سلیبس انٹروڈیوس کروایا جائے, کون سی ایسی عظیم کوئی غزل, کوئی نظم, کوئی فلم, کوئی ناول لکھا جائے جو کہ لوگوں کے ذہنوں کو ایک راتوں رات تبدیل کر کے رکھ دے. ایسا کیا کیا جائے کہ سارے انسانوں کو شعور آ جائے اور جو امیر اور غریب کی تفریق ہے, جو لالچ ہے, حرص ہے, مقابلہ بازی ہے, جنگیں ہیں, بربادی ہے, یہ ختم ہو جائے. ایسی کیا ہم سمجھتے ہیں کہ دونوں تشریحات, جو لبرل تشریح بھی ہے اس سارے بحران کی, یا جو ایک طرف سماج کو اور ساری دنیا کو دیکھنے کی جو مذہبی تشریح ہے, یہ دونوں بالکل ایک غلط اور ایک آئیڈیلسٹ تشریحات ہیں اور ایک غیر سائنسی تشریحات ہیں. اور جب آپ مرض کی تشخیص ہی غلط کریں گے تو اس کا علاج ناممکن ہے. اور اس وقت اسی وجہ سے بحران مسلسل بڑھتا جا رہا ہے, اس کی کوئی تشریح کسی کے پاس جنون تشریح موجود نہیں ہے. اور آپ جو صورتحال اس وقت اس کرۂ ارض کی بن چکی ہے, میرا خیال میں کوئی بھی سمجھدار آدمی, ذی شعور آدمی, اس کے لیے کوئی کمیونسٹ ہونا ضروری نہیں ہے, کوئی بہت بڑا گہری نظر رکھنا بھی عالمی دنیا پر ضروری نہیں ہے. ایک سطحی سی نظر بھی یہ بتاتی ہے کہ دنیا ایک تباہی و بربادی کی جانب جا رہی ہے. جو کلائمیٹ چینج کا مسئلہ ہے, جو جنگیں ہیں, یہ پورے سیارے کو تباہ و برباد کرنے کی طرف جا رہی ہیں. کمیونسٹ تو 100 سال پہلے سے یہ بات کرتے آ رہے ہیں کہ اور اس سے پہلے سے بھی کہ انسانیت کے پاس آگے دو ہی رستے ہوں گے, یا سوشلزم یا بربریت. اور ہمیں اب نظر آ رہا ہے کہ بربریت کا ایک ماحول بنا ہوا ہے, مگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس بربریت کا حل سوشلزم بھی ہے, کمیونزم ہے. سوشلسٹ انقلاب کے ذریعے ہر ملک کے اندر اس کو روکا جا سکتا ہے. مگر یہ جو بربادی ہے, تباہی و بربادی ہے, یہ مسلسل بڑھتی جائے گی مستقبل کے اندر. اور اس ساری تشریح کو ہم کمیونسٹ کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ جتنی سماج کے اندر دولت ہے, یہ دولت چند ہاتھوں میں کنٹرول نہیں ہونی چاہیے, یہ دولت پورے سماج کے جمہوری کنٹرول میں ہو اور اس کو ہم منصوبہ بندی کے تحت پورے سماج میں لگائیں. آج اتنے وسائل اس کرۂ ارض پر موجود ہیں کہ اگر ان کو جمہوری طور پر ایک ریشنلی پلان کر کے ایک منصوبہ بندی کے تحت استعمال میں لایا جائے تو بے روزگاری کا مکمل طور پر چند ہفتوں کے اندر پوری دنیا سے خاتمہ کیا جا سکتا ہے. مہنگائی کا تصور ہی ختم ہو جائے گا, تصور ہی نہیں بچے گا مہنگائی کا. اسی طرح جو صحت کے مسائل ہیں, تعلیم کے مسائل ہیں, دیگر مسائل ہیں, یہ چند ہفتوں کے اندر ختم ہونے والی چیزیں ہیں جتنے وسائل آج اس کرۂ ارض پر موجود ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امیر اور غریب کا نظام بھی ختم کیا جا سکتا ہے, اور ختم ہوئے بغیر سماج آگے نہیں بڑھ سکتا. جہاں آج یہ سماج پہنچ چکا ہے, نسل انسانی کا جو ارتقاء ہے, اس سے آگے جانے کے لیے نجی ملکیت کا خاتمہ کرنا پڑے گا, ریاست کا خاتمہ کرنا پڑے گا, اور جو طبقاتی نظام ہے, امیر اور غریب کا نظام ہے, اس کو ختم کرنا پڑے گا. مگر یہ بظاہر بڑی یوٹوپیا سی چیز معلوم ہوتی ہے, ایک خیالی جنت معلوم ہوتی ہے, کوئی خیالی پلاؤ لگتا ہے کہ یار یہ تو ایک ایسی دنیا کا ہم خواب دیکھ رہے ہیں جس میں کوئی انسان کسی کے ساتھ مقابلہ ہی نہیں کر رہا ہوگا, دوسرے کی خوشی کے اندر اس کو خوشی محسوس ہو رہی ہوگی, اور ایک ایسا سماج ہوگا جس کے اندر پورے سماج میں ہر انسان ایک بھرپور زندگی گزار رہا ہوگا, اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو مکمل طور پر وہ استعمال کرتے ہوئے پورے سماج کی فلاح و بہبود کر رہا ہوگا اور سماج کو رنگین بنا رہا ہوگا. اور ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی جنت ہے, ایک خیالی دنیا ہے کہ امیر اور غریب نہیں ہوں گے اور طبقات بھی ختم ہو جائیں گے, ریاست بھی نہیں ہوگی, کوئی اپنی جائیداد نہیں بنا سکے گا. مگر آج ہم اس سیشن کے اندر اس چیز پر تفصیلی بات کریں گے کہ یہ جو کمیونزم کا نظریہ ہے, یہ جو مارکس نے دیا ہے, اس کی سائنسی بنیادیں کیا ہیں, اور یہ کس طرح ایک یوٹوپین جو کمیونزم کا کنسیپٹ ہے, آئیڈیا ہے, اس سے مختلف بھی ہے. ہم یقیناً ہمارے ہر انسان کا, ہر کمیونسٹ کا یہ خواہش ہے کہ سماج کے اندر سے ظلم, جبر, بربریت, جو نابرابری ہے, جو مقابلہ بازی ہے, جو حرص ہے, جو یہ غلاظت ہے طبقاتی, یہ ختم ہو. مگر یہ کوئی جذباتی بنیادوں پر نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ کارل مارکس کے ذہن کے اندر ایک سوچ آئی, وہ بہت زیادہ انسانیت کا آج تک کا سب سے زیادہ کوئی درد رکھنے والا انسان تھا, اور اس جیسا درد کوئی نہیں رکھ سکا, اور وہ انسانوں کے باہمی اشتراک اور ایک جڑت
کی بہت زیادہ اس میں ایک تڑپ تھی، اور اتنی کسی اور کے اندر تڑپ نہیں تھی، جس وجہ سے کارل مارکس نے ایک ایسا نظریہ دے دیا جو کہ اور کوئی نہیں دے پایا. ایسا نہیں ہے. مارکس کا جو نظریہ ہے کمیونزم کا، اس کی بالکل سائنٹیفک بنیادیں ہیں. وہ کوئی آئیڈیلسٹ کنسیپٹ نہیں ہے. مارکس سے پہلے بھی کمیونزم کی سوچیں موجود تھیں، نظریات موجود تھے، مگر وہ یوٹوپین شکل کے اندر تھے، وہ آئیڈیل شکل کے اندر تھے. وہ موجودہ سماج کو، اس کی سائنسی بنیادوں کو سمجھے بغیر ایک اپنے ذہن کے اندر سے بنایا ہوا ایک بلو پرنٹ کمیونزم کا ایک فارمولہ تھا ان آئیڈیلسٹوں کے ذہن میں، جس کو وہ چاہتے تھے کہ ایک ایسا سماج ہو، کمیونزم ہو، ایچ اکارڈنگ ٹو ہز ایبلٹی، ایچ اکارڈنگ ٹو ہز نیڈ. یہ مارکس کا نہیں، سے پہلے کسی ایک یوٹوپین کمیونسٹ میرے ذہن سے نام نکل گیا، اس کا یہ کال ہے. وہ چاہتے تھے کہ سب انسان برابر ہو کے رہیں، مگر ان کے ذہن کا ایک یوٹوپین آئیڈیا تھا، ایک خواہش تھی ایسا ہو، بجائے اس کے کہ وہ پورے سماج کا ایک سائنٹیفک تجزیہ کرتے ہوئے سائنسی بنیادیں وضاحت بتاتے اور ان کی وضاحت کرتے کہ کمیونزم کیسے آئے گا، کیا ہوگا کمیونزم. یہ چیز پھر صحرا ظاہر ہے کارل مارکس کے سر جاتا ہے، اور جو مارکس نے کمیونزم کی تشریح کی ہے وہ بالکل اس کی سائنٹیفک بنیادیں ہیں. اب اگر ہم مارکس نے جو کمیونزم کا ایک سائنسی تشریح کی ہے، اس پر آ کر تھوڑا بہت چلے، اگر اس پر ہم آ کر مزید اگر آگے بات کریں تو مارکس کا جو دنیا کو، سماج کو، تاریخ کو دیکھنے کا جو نقطہ نظر ہے، جس کی بنیاد پر وہ سائنسی تشریح کرتا ہے سماج کی اور ایک سائنٹیفک بنیادیں وضاحت کرتا ہے کمیونزم کی، وہ اس کا فلسفہ ہے جو کہ مادیت پسند فلسفہ ہے. ہم نے جس طرح پہلے یوٹوپین کمیونسٹوں کا میں نے ذکر کیا، ان کا جو فلسفہ ہے وہ خواہش، آئیڈیلسٹ فلسفہ ہے اور خواہش ہے کہ یار یہ ہو جائے. اس کے بجائے مارکس کے نظر میں جو سماج کا ارتقاء ہے، جو باہر دنیا کا ارتقاء ہے، وہ انسانوں کے ذہنوں کی نتیجے کے اندر نہیں ہو رہا. وہ کوئی چند لوگ نہیں ہیں جو تاریخ کو بنا رہے ہیں، سکندر اعظم، ٹیپو سلطان، گاندھی وغیرہ وغیرہ، چند لوگ نہیں ہیں جو کہ پورے سماج کے فیصلے کر رہے ہیں، اور ان کے عظیم نظریات، ان کی جرت، ان کی ایک سمجھ بوجھ کے نتیجے کے اندر جو انہوں نے فیصلے لیے تو سماج آگے بڑھا. ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک مادیت پسندانہ نقطہ نظر ہے کہ سماج کا جو ارتقاء ہے وہ انسانی جو ذہن ہے اس سے باہر جو دنیا موجود ہے اس کے اندر ہوا ہے، اور اس جو دنیا ہے اس کے قوانین کو اس نے پھر سمجھنے کی کوشش کی. یہ بات درست ہے کہ سماج کے اندر انسان ایک بطور کانشیس ایلیمنٹ موجود ہے، مگر یہ جو ارتقاء ہے یہ انسانوں کے کانشیس پلاننگ کے نتیجے کے اندر نہیں ہوا. اس میں ایک فرق ہے. جو یہ ارتقاء ہوا ہے سماج کا، اس کے اپنے قوانین ہیں جس پر آگے چل کر ہم بات کریں گے، جس پر کارل مارکس نے کافی لکھا، جسے تاریخی مادیت بھی کہا جاتا ہے. اور جو مادیت پسندی کا اور جدلیاتی مادیت کا ظاہر ہے مارکس کا فلسفہ ہے، وہ اس کی بنیاد یہی ہے کہ ذہن کے باہر، انسانی ذہن کے باہر ایک مادی دنیا ہے اور اس کے اندر تبدیلی ہو رہی ہے. اس تبدیلی کے، اس مادی دنیا کے انسان کے شعور پر اثرات آ رہے ہیں، اور انسان اس مادی دنیا کے جو ایک حدود ہیں، ان حدود سے پھلانگ کر آگے جا کر کچھ نہیں کر سکتا. مثال کے طور پر جو کمیونزم کا سٹیج ہم اب جس کا ذکر کر رہے ہیں، یہ سوشلزم کا اور کمیونزم کا، یہ آج سے 3000 سال پہلے ناممکن تھا. اس کے لیے ضروری تھا کہ سرمایہ دارانہ نظام آئے، اور سرمایہ دارانہ نظام سے آگے پھر یہ سٹیپ بڑھنے. تو ایک تو یہ بڑی اہم بات ہے. اور یہ جو مارکس کا سارا فلسفہ ہے، جس میں وہ دیکھتا ہے سماج کو اور مادی دنیا کو اس کے ارتقاء کے اندر، جو کہ جدلیاتی مادیت کا جو ہے فلسفہ ہے. اور یہ جو مادیت کا فلسفہ ہے، یہ بھی کو مارکس نے نہیں نکالا، بلکہ اس سے پہلے یہ آلریڈی موجود تھا. سب سے پہلے یونان کے اندر آئونک جو فلاسفرز تھے، انہوں نے سب سے پہلے کہا تھا کہ ہمارے باہر جو دنیا ہے، اسے کسی مافوق الفطرت، کسی تیسری ہستی نے نہیں بنایا، بلکہ یہ موجود تھی، اور اس کو ہم سمجھیں گے کہ یہ کیوں ہے اور یہ کیسے آگے بڑھتی ہے. یہ بہت بڑا ایک انقلاب تھا انسانی ارتقاء کے اندر. اور پھر بعد میں ظاہر ہے ایک لمبا عرصہ گزرتا ہے، ڈارک ایجز بھی آتی ہیں، اور پھر رینیسانس جو ہوتا ہے، دوبارہ جب انقلاب فرانس کا وقت آتا ہے، ایک انلائٹنمنٹ کا دور آتا ہے، جس کے اندر دوبارہ سے میٹیریلزم کا فلسفہ پھر آب و تاب کے ساتھ ابھر کے سامنے آتا ہے، اور اس کے اندر پھر سے یہ دنیا جیسی ہے اس کو ویسا سمجھنے کی کوشش کرنے کا آغاز ہوتا ہے. اور بہت ایک ریشنل تھاٹ کا، ایک تعقل پسندی کی جو سوچ ہے، اس کا مادیت پسندانہ سوچ ہے، اس کا کافی زیادہ وہ پروان چڑھنا شروع ہوتی ہے. اور اس کے بعد جو مارکس کا جو جدلیاتی مادیت کا فلسفہ بنتا ہے، وہ یہ جو پورا فلسفے کا ارتقاء ہے، اور بالخصوص انلائٹنمنٹ کا جو پیریڈ تھا،
اس پیریڈ, اس دور کی جو انتہا تھی مادیت پسندی کی, جو پیک تھی, اس پیک سے اوپر مارکس لے کر جاتا ہے اسے. کوئی بھی سائنٹیفک نظریہ ہوگا وہ ایسا نہیں ہوتا کہ زمان و مکان سے بالا تر اچانک سے کسی ذہن کے شخص میں آ کے وارد ہو جاتا ہے. جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ کارل مارکس نے بھی کوئی اپنا فلسفہ کمرے میں بیٹھ کے نہیں بڑا عظیم سوچ و بچار کر کے کوئی نکال دیا, بلکہ اس نے اس سے پہلے کے جتنا فلسفہ تھا, جتنی تاریخ تھی, ہر چیز کا مطالعہ کرتے ہوئے, اور سب سے بڑھ کر اس کے دور کے جو جدید ترین نظریات تھے ان کا سائنسی بنیادوں پر مطالعہ کرتے ہوئے اپنا نظریہ استوار کیا. تو لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کارل مارکس ہے یا جو مارکسزم کا, کمیونزم کا نظریہ ہے, وہ اب تک کی جو جتنی بھی ترقی ہوئی تھی فلسفے کے اندر, سماج کے اندر, سیاست کے اندر, معیشت کے اندر, جو نظریاتی بحثیں تھیں, ان سب کے کندھوں کے اوپر کھڑا ہے مارکسزم کا نظریہ. ان سب سے بالاتر ہے, بلند ہے, مگر بلند اور بالاتر ہونے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ان سب سے الگ ہے یا جدا ہے, بلکہ ان سب کا جو بیسٹ ایلیمنٹ ہے وہ اس کے اندر آ کر پرزرو ہو چکا ہے, وہ اس کے اندر آ کر محفوظ ہو چکا ہے. اور اس کے حوالے سے لینن کا بڑا مشہور قول بھی ہے. لینن کہتا ہے کہ مارکسزم از دا لیجیٹیمیٹ سکسیسر ٹو دا بیسٹ that humanity produced in the 19th century, represented by German philosophy, English political economy and French socialism. اب ظاہر ہے کوئی بھی جو ایک نیا سائنٹیفک نظریہ آئے گا, اس وقت کے جو بحثیں جاری ہیں انہی بحثوں کے اندر چلتے ہوئے, ان کو جواب دیتے ہوئے ہی وہ آگے بڑھ کر آ سکتا ہے, اور اسی طرح مارکسزم کا نظریہ بھی استوار ہوتا ہے. اور پھر جو یہ انداز ہے دنیا کو دیکھنے کا کہ باہر ایک دنیا موجود ہے اور اس کے قوانین کو سمجھنا کہ کس طرح وہ ارتقاء ہو رہا ہے, اس بنیاد پر جب کارل جو سب سے بڑا مارکس کا, کمیونزم کا ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک سٹیپ فارورڈ ہے, ایک معیاری جست لگی, وہ تب لگتی ہے جب مارکس تاریخ کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اس میتھڈ سے, اس فلسفے سے جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا, جدلیاتی مادیت کا جو ایک فلسفہ ہے, اس کی بنیاد پر. جب اب مارکس سے آپ سب جانتے ہوں گے کہ ہیگل کا ایک شاگرد ہے, ہیگل سے مارکس نے ہیگل سے بڑا شدید متاثر تھا, اس کو پڑھتا ہے, مگر ہیگل جو تاریخ کو دیکھتا ہے وہ کس طرح سے دیکھتا ہے. ہیگل کے نزدیک بھی تاریخ کا جو ارتقاء ہوا ہے وہ اس طرح نہیں ہوا کہ کوئی ایک سارے انسانوں کے اندر سے کوئی چند سمجھدار لوگ تھے جنہوں نے مشورے دیے کہ یوں اب فیصلے لو تو آگے ہم بڑھیں گے, اور پھر اس طرح عظیم اور پڑھے لکھے لوگوں کی, سمجھدار لوگوں کے فیصلوں کے نتیجے کے اندر سماج کا ارتقاء ہوا. ایسا نہیں ہے, بلکہ وہ یہ بتاتا ہے کہ جو پورا تاریخ کا ایک تو ارتقاء ہے وہ ایک انفولڈنگ پروسیس ہے جو لوور سے ہائر کی طرف جاتا ہے, اور تضادات کی وجہ سے یہ تاریخ کا ارتقاء ہوتا ہے. اور یہ جو ہیگل کا بہرحال تاریخ کو دیکھنے کا نقطہ نظر ہے کہ وہ مسلسل انفولڈنگ پروسیس ہے جس میں مسلسل لوور سے ہائر کی طرف چیزیں بڑھ رہی ہیں تضادات کی وجہ سے, اور ہر چیز مسلسل تبدیلی کے عمل میں ہے, اور ہر چیز اپنے سے کچھ اور بننے کے عمل کے اندر ہے, وہ اپنے شکل مسلسل تبدیل کرتی جا رہی ہے. اس انداز کو جب مادی بنیادوں پر استوار کیا کارل مارکس نے, اس انداز میں تاریخ کو دیکھنے کا جو انداز ہے, تو پھر جو مارکس تاریخ کے تجزیہ کرتا ہے وہ پھر ایک گراؤنڈ بریکنگ تجزیہ ہوتا ہے. وہ پھر اس سے پہلے کوئی بھی نہیں کر سکا تھا جو مارکس پھر آ کر تاریخ کا تجزیہ کرتا ہے. اور مارکس پھر یہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کا مطلب ہے جو سماج کا ارتقاء ہوا ہے اس کے اندر بھی سماج کے اندر کچھ ایسے تضادات موجود ہوں گے جن کی بنیاد پر سماج کا ارتقاء ہوا ہے. کہ اگر تو چند لوگوں نے کہا, ہم نے تو تاریخ جو بھی پڑھی ہے یا سنتے بھی ہیں وہ یہی ہے کہ چند لوگ بتا رہے ہیں یوں کرو تو پھر یوں ہوتا ہے, مگر پھر جب آپ کہتے ہو کہ نہیں سماج کا اپنا ارتقاء اس کے اپنے قوانین کے مطابق ہوا ہے, تو پھر آپ کو سماج کے ارتقاء کے قوانین کو بھی سمجھنا پڑے گا کہ وہ قوانین کیا ہیں جن کی بنیاد پر سماج کا ارتقاء ہوا, اور وہ کیا ایسی تضادات ہیں سماج کے جو کہ اس ارتقاء کو لے کر آگے بڑھتے ہیں. ہیگل بیسیکلی آئیڈیلسٹ تھا اور ظاہر ہے مارکس مٹیریلسٹ تھا. اب جب مارکس تاریخ کو اس طرح سے دیکھنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا ظاہر اسٹیپ فارورڈ ہوتا ہے جس کے اندر بہت ساری ایک نئی ڈیبیٹس آنا شروع ہوتی ہیں. اور پھر مارکس یہ بتاتا ہے کہ جو بھی آج تک کا انسانی سماج کا ارتقاء ہوا ہے, جو انسان غاروں سے نکل کے آج جہاز ہیں یا جو بھی خیر اس دور کی جدید ترین دنیا ہے یہاں تک پہنچا ہے, اس کے اندر جو مختلف, ایک تو مارکس یہ بتاتا ہے کہ مختلف سماج, مختلف نظام آئے ہیں تاریخ کے اندر, جس میں غلام دارانہ نظام ہے, پھر اس کے بعد جاگیرداری آتی ہے, پھر اس کے بعد سرمایہ دارانہ نظام آتا ہے, اور آگے سوشلزم کی طرف بڑھنے. مارکس یہ کہتا ہے کہ جو موڈ آف پروڈکشن ہوتا ہے, جو ایک پورا نظام کو مارکس موڈ آف پروڈکشن کا نام دیتا ہے, کوئی بھی سماجی و معاشی نظام, اس طرح سرمایہ دارانہ نظام ہے, یہ تھوڑی ٹیکنیکل ٹرم ہے, ظاہر ہے جیسے جیسے جو نئے دوست بھی ہیں وہ جب پڑھیں گے مارکسزم کو تو آہستہ آہستہ ان کو بھی آئیڈیا ہوتا چلا جائے گا. ایک ٹرم ہے موڈ آف پروڈکشن جو کہ آپ سمجھ لیں سماجی و معاشی نظام ہے جسے مارکس کہتا ہے. تو مارکس یہ کہتا ہے کہ وہ ایک پورا نظام ہوتا ہے
اور ہر نظام آتا ہے اور وہ اپنے عروج پر جاتا ہے، اور عروج پر جانے کے بعد اس کے زوال کا پیریڈ شروع ہوتا ہے، اور پھر ایک وقت آنے پر وہ ایک نئی شکل اختیار کرتا ہے، وہ چیز ختم ہوتی ہے، ایک نئی آتی ہے جو کہ اسی کے اندر سے آتی ہے۔ مگر یہ جو ایک نظام کی تبدیلی ہے اور دوسرے نظام کا آنا ہے، یہ جو عمل ہے یہ کس طرح سے ہوتا ہے؟ آخر وہ کیا وجہ ہے، وہ کیا ایسی چیز ہے جس نے غلام داری آئی، غلام داری کے بعد پھر جاگیرداری آئی، پھر اس کے بعد سرمایہ دارانہ نظام آیا، یا اس سے پہلے سب سے پہلے ایک قدیم اشتراکی نظام تھا؟ تو ایسی کیا چیز ہے جو کہ سماجوں کو آگے کی طرف لے کر جاتی ہے، اس کے ارتقاء میں فیصلہ کن کردار ادا کرتی ہے؟ اور کمیونسٹ مینیفیسٹو کی پہلی لائن آپ سب نے پڑھی ہوگی کہ آج تک انسانی تاریخ کی، انسانی سماج کی تاریخ جو کہ تہذیب کی تاریخ ہے، وہ طبقاتی کشمکش کی تاریخ ہے، کہ یہ طبقاتی جدوجہد ہے، کلاس سٹرگل ہے۔ سب سے پہلے تو سماج کے اندر مارکس نے یہ جب تاریخ کا تجزیہ کرنا شروع کیا تو اس نے یہ دیکھا اور بتایا کہ سماج کے اندر جو مختلف طبقات ہیں، حکمران طبقہ اور محنت کش طبقہ، یہ دو طبقات موجود ہیں سماج میں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو سماج کا سارا ارتقاء ہوا ہے اس میں انسان نے جو بھی اپنے باہر کی دنیا ہے اس کو تعمیر کرنے میں اپنا کردار ادا کیا، مگر وہ جو تعمیر ہو رہی تھی، جو روٹیاں بن رہی تھی، جو گندم اگ رہی تھی، جو کپڑے بن رہے تھے، جو سڑکیں بن رہی تھیں، جو باقی جو بھی چیزیں سماج کے اندر بنی ہیں، وہ بنی کس طرح سے ہیں؟ ان کو بنانے کے حوالے سے جو سماج کے اندر مختلف پرتیں ہیں سماج کی، ان کا آپس میں کیا تعلق تھا، انسانوں کا کردار کیا تھا، اس کردار کو آپ معاشی بنیادوں پر ہی سمجھ سکتے ہیں۔ اس کردار کی بنیادیں معاشی ہیں۔ اور پھر مارکس یہ بتاتا ہے کہ دو طبقات رہے ہیں سماج کے اندر، جس میں ایک طرف محنت کش طبقہ تھا اور دوسری طرف حکمران طبقہ تھا۔ محنت کش طبقہ وہ جو کہ سماج کی ساری دولت پیدا کرتا ہے، اور حکمران طبقہ وہ جو کہ ذرائع پیداوار کا مالک ہے۔ وہ ذرائع پیداوار سے مراد جس طرح زمین ہو گئی، فیکٹریاں ہو گئیں، مشینری وغیرہ ہو گئی، ابتدائی سطح لیول پر آپ لے جائیں تو زمین وغیرہ کو آپ کہہ سکتے ہیں، جہاں سے دولت پیدا ہوتی ہے، کہ چند لوگ ہیں جو کہ ذرائع پیداوار کی ملکیت رکھتے ہیں، اور سماج کی اکثریت ہے جو کہ محنت کش طبقہ ہے جو کہ ساری دولت پیدا کرتا ہے۔ اب مختلف ان دو طبقات، پچھلے جتنی بھی طبقاتی سماج کی تاریخ ہے، طبقاتی کشمکش کی 10,000 سال آپ کہہ لیں، 8-10,000 سالہ جو تاریخ ہے، اس کے اندر ان دو طبقات کی کشمکش رہی ہے، اور اس طبقات کی لڑائی کے نتیجے کے اندر انقلابات ہوئے ہیں، اور پھر انقلابات کے نتیجے کے اندر ایک نظام ختم ہو کے دوسرا نظام آیا، اور پھر دوسرا ختم ہو کے تیسرا نظام آیا۔ یہ ایک پورا ایک تسلسل اس طرح سے کارل مارکس دیکھتا ہے سماج کو۔ اور جو اس کے اندر ایسی کون سا وہ دھاگا ہے، وہ تھریڈ کون سا ہے جو کہ اس سارے ارتقاء کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کانسٹنٹ آغاز سے اب تک، وہ ہے مسلسل جو پیداواری قوتیں ہیں ان کی ترقی۔ پیداواری قوتوں کی ایک نئی ٹرم آئی ہے۔ پیداواری قوتوں سے کیا مراد کہ جس طرح کے سماج کے اندر جو سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، جو مشینری ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں جو کہ ایک کسی بھی چیز کو پیدا کرنے کے دورانیے کو کم سے کم کرتی جاتی ہیں۔ انسان کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ کم ٹائم میں زیادہ پیداوار کی جا سکے، اپنے آسان زندگی کو آسان بنانے کے لیے انسان مسلسل جدوجہد کرتا ہے، اور جو پیداواری قوتیں ترقی کرتی جاتی ہیں تو جو ہے سماج آگے بڑھتا جاتا ہے۔ مگر ایک نظام کب طبقاتی کشمکش کھل کے اپنا اظہار کرتی ہے اور کب انقلابات آتے ہیں، یہ جو سوال ہے، اس کے بارے میں پھر مارکس یہ بتاتا ہے کہ جو پیداواری قوت، جب تک کوئی بھی نظام یا موڈ آف پروڈکشن جب تک سماج کو ترقی دے رہا ہو تب تک وہ نظام جائز رہتا ہے، تب تک اس کے حکمران بھی جائز رہتے ہیں، اور جب وہ نظام اس سماج کے اندر لوگوں کی زندگیاں بہتر کرنے کے بجائے انہیں بدتر کرنا شروع ہو جائے، یعنی کہ پیداواری قوتوں کی ترقی کے راستے میں رکاوٹ بننا شروع ہو جائے، تب وہ نظام پھر ایک غیر حقیقی ہوتا چلا جاتا ہے، لا یعنی ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر اس کے خلاف بغاوتیں اور انقلابات جنم لیتے ہیں۔ اور یہ بغاوتیں اور انقلابات امیر اور غریب، حاکم اور محکوم، حکمران طبقے اور محنت کش طبقے کی لڑائی جسے انقلاب کہا جاتا ہے، اس کے نتیجے کے اندر ہوتے ہیں، اور اس طرح انقلابات پھر پرانے دور کا جو حکمران طبقہ ہوتا ہے اس کو اکھاڑ پھینکتے ہیں اور ایک نیا نظام آتا ہے۔ مگر جتنی بھی آج تک کی انقلابات ہوئے ہیں اور اس کے نتیجے میں جتنے بھی نظام آئے ہیں، ان سب کے اندر ایک چیز قدر مشترک رہی ہے، وہ یہ رہی ہے کہ جب غلام دارانہ نظام ختم ہو کے جاگیرداری آئی تو اس میں طبقات کی شکل تو بدلی، حاکم اور محکوم تو بدل گئے، مگر جو طبقاتی نظام ہے،
حاکم اور محکوم کا نظام ہے, امیر اور غریب کا نظام ہے, وہ موجود رہا, وہ نہیں ختم ہوا. اسی طرح جب جاگیرداری, مثلا اسپارٹیکس کی بغاوت, آپ سب نے اس کا نام سنا ہوگا, غلام داری کے اندر غلام تھا جس نے بغاوت کر دی تھی پوری رومن امپائر کے خلاف, اور بہت بڑی اس نے جدوجہد کی, جنگیں بھی کی, کامیابیاں بھی حاصل کی, مگر مارا گیا. اسی طرح پھر بعد میں جاگیردارانہ نظام جب ختم ہو کے سرمایہ داری آتی ہے تو وہ بھی ایک انقلاب کے نتیجے کے اندر, جس کا میں نے ذکر کیا, انقلاب فرانس ہے یا اور انقلابات ہیں, ان کے نتیجے کے اندر آتی ہے. مگر اس انقلاب میں بھی نعرہ تو یہ لگتا ہے کہ برابری ہوگی, ہر انسان آزاد ہوگا, ہر انسان جو چاہے گا جہاں کرنا وہ کر سکے گا, مگر اس کے اندر بھی امیر اور غریب کا نظام نہیں ختم ہوتا. امیر اور غریب کا نظام, حاکم اور محکوم کا نظام, جو طبقاتی نظام ہے وہ موجود رہتا ہے. اور پھر مارکس آگے چل کر اس کو ظاہر ہے آگے اس کی وضاحت کرتا ہے اس طبقاتی سماج کی بھی. تو ایک تو یہ ہے کہ یہاں تک جو ہم نے ابھی سارا ذکر کیا ہے یہ ایک مارکس کا انداز ہے تاریخ کو دیکھنے کا. اور جو آپ کمیونزم, اب یہ جو ارتقاء ہوا ہے پورا سماج کا, اب سب سے پہلے تو سماج کے ارتقاء کو جب آپ سائنسی بنیادوں پر, ہمارا سب سے پہلا کارل مارکس کے سامنے بھی سب سے پہلا ٹاسک یہی تھا کہ سماج کا جو ارتقاء ہے اس کی سائنسی بنیادوں کو سمجھا جائے. کیونکہ جو کمیونزم کا ایک آئیڈیا ہے کہ ایک ایسا نظام جس میں کوئی امیر و غریب نہ ہو, یہ کوئی خیالی طور پر نہیں پیش کیا جا سکتا. اس کی کوئی نہ کوئی مادی اور سائنسی آپ کو بنیاد بنانی پڑے گی, کوئی سائنسی جواز پیش کرنا پڑے گا. اور وہ جو مادی اور سائنسی جواز ہے وہ اس پورے تاریخی عمل کو دیکھنے کے بعد ہی آپ قائم کر سکتے ہیں. اور یہ جو سارا ابھی تک ہم نے ذکر کیا ہے, اس میں ایک چیز بڑی اہم ہے جس کا ایک بڑی شاندار کتاب بھی ہے, فریڈرک اینگلز نے لکھی تھی. میں چاہوں گا سارے دوست پڑھیں, میں اس کی تفصیلات میں بالکل بھی نہیں جاؤں گا, جس کتاب کا نام ہے خاندان, ذاتی ملکیت اور ریاست کا آغاز. اب یہ جو ہم نے ابھی تک کی بحث کی ہے یہ محض 2% آپ کہہ لیں انسان کی جو آج تک کی زندگی ہے اس سماج کے اندر, اس کا محض 2% یا شاید اس سے بھی کم کا عرصہ بنتا ہے. 98% تو ایک ایسا عرصہ گزرا انسانی سماج میں جب کوئی امیر اور غریب تھا ہی نہیں, جب طبقات تھے ہی نہیں, جب یہ جو ریاست ہمارے سامنے موجود ہے یہ تھی ہی نہیں, نجی ملکیت تھی ہی نہیں. 98% ایک انسانی سماج کا جو ارتقاء ہے اس کے اندر 98% کا جو دورانیہ ہے وہ ایسا ہے, غیر طبقاتی سماج تھا, جسے کارل مارکس پریمیٹیو کمیونزم یا قدیم اشتراکی نظام کہتے ہیں. وہ کتاب فریڈرک اینگلز کی شاید یہاں موجود بھی ہو اسٹال پہ, آپ لازمی اسے پڑھیں, اس کے اندر وہ بڑی تفصیل سے بتاتا ہے. جس طرح ہم نے شروع میں بات کی کہ انسان جو ہے وہ مادی جو دنیا اس کے باہر موجود ہے, اس مادی دنیا کا عکس اس کے ذہن کے اندر آتا ہے. مارکس کا بڑا مشہور قول ہے کہ جو انسانی شعور ہے وہ سماجی حالات کا پر منحصر ہوتا ہے, سماجی حالات شعور کا تعین کرتے ہیں. تو جو آج آپ کے سامنے جو لالچ نظر آتی ہے, آپ کو مقابلہ بازی نظر آتی ہے, حرص نظر آتی ہے, ایک دوسرے کو نیچے گرا کر اوپر آنے کی جو سوچ نظر آتی ہے, اور اس کی جو بنیادیں ہیں نجی ملکیت کے اندر, ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی بنیادیں نجی ملکیت اور معاشی نظام کے اندر موجود ہیں. ایک 98% تو ایسا عرصہ گزرا ہے جس کے اندر کوئی نجی ملکیت ہی نہیں تھی, اور اس کی پھر فریڈرک اینگلز بڑی تفصیل سے وضاحت کرتا ہے کہ کیوں نہیں تھی اور کیوں آئی, ریاست کا آغاز کیوں ہوا. وہ اگر اس کو سمیٹا جائے چند الفاظ کے اندر, اس کی تفصیلات میں جائے بغیر, تو میرے خیال میں کنٹریبیوشنز کریں گے آگے کامریڈز. وہ یہ ہے کہ قلت سے جب ضرورت سے زائد پیداوار ہوئی, تو ضرورت سے زائد پیداوار کے ہونے کے نتیجے کے اندر انسانی ذہن میں پہلی بار یہ سوچ نے بھی جنم لیا کہ یہ جو زائد پیداوار ہے جو ضرورت سے زیادہ ہو چکی ہے, یہ کس کے کنٹرول میں ہوگی. اور یہ وہ بنیاد بنتی ہے جو کہ پھر اس کے بعد زرعی انقلاب ہوتا ہے ظاہر ہے, اور فراوانی جب ہونا شروع ہوتی ہے پیداوار کی, جو پیداوار کے اندر اضافہ ہوتا ہے تو یہ پھر سلسلہ آگے بڑھتا ہے, اور اس طرح پھر خاندان کا بھی آغاز ہوتا ہے, نجی ملکیت کا آغاز ہوتا ہے, اور ریاست کا آغاز ہوتا ہے. تو 98 سالہ ابھی ہمیں تو یہ کہا جاتا ہے نا کہ آپ جو کمیونسٹ ہیں آپ کہتے ہیں کہ انسان تو فطری طور پر لالچی ہے, انسان تو فطری طور پر یہ چاہتا ہے, طاقت کا پیاسا ہے, عزت کا پیاسا ہے, شہرت کا پیاسا ہے, وہ چاہتا ہے کہ دوسرے انسانوں سے زیادہ اچھا دکھے, زیادہ طاقتور ہو, زیادہ اس کی جائیداد ہو. بھئی پہلی بات تو یہ ہے کہ 98% انسانی سماج کی جو تاریخ رہی ہے انسان کی کرۂ ارض پر, وہ غیر طبقاتی رہی ہے, نجی ملکیت کے بغیر رہی ہے. اس کی میں تفصیلات میں نہیں جاتا. بہرحال تو پہلی چیز تو یہ ہے. اب اگلا سٹیپ ضروری کیا تھا کہ آپ نے تاریخ کا جو ہم نے اس انداز میں جو تجزیہ کیا ہے, اس کے بعد جو سرمایہ دارانہ نظام ہے
اس کا بھی سائنسی بنیادوں پر تجزیہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ سرمایہ دارانہ نظام کو بھی صرف آپ یہ کہہ کے نہیں اس کو ہم ختم کر سکتے کہ یہ بڑا ظالم نظام ہے، یہ لوگوں سے زندگی چھین لیتا ہے، یہ جو محنت کرتے ہیں ان کی محنت پر قبضہ کر لیتا ہے چند لوگوں کا، اور چند لوگ ہیں جو عیاشی کر رہے ہیں اور لوگ بھوک اور ننگ کے اندر ہیں، تباہی ہے، بربادی ہے۔ یہ ایک اخلاقی تشریح ہوگی اور اخلاقی خواہش کسی حد تک ہوگی کہ یہ نظام ختم ہو جائے، کیونکہ برا نظام ہے۔ اس نظام کو، جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ جب تک آپ کسی مرض کی تشخیص ٹھیک نہیں کرتے آپ اس کا علاج ٹھیک نہیں کر سکتے۔ سرمایہ دارانہ نظام کی جو تشخیص ہے وہ بڑی سائنسی بنیادوں پر ہونا بھی پھر ضروری تھی، اور پھر مارکس کی پوری کتاب ہے داس کیپٹل، اس پہ اس کی بہت زیادہ تفصیلات میں تو میں نہیں جاؤں گا، مگر اس کا ہلکا پھلکا میں ضرور ذکر کروں گا۔ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے اس کے کیا تضادات ہیں، کیوں یہ ایک وقت آنے پر پچھلے نظاموں کی طرح غیر حقیقی ہوگا، کیوں یہ نظام ختم ہونے کی طرف جائے گا، کیوں اس کے اندر انقلاب، آج آپ دیکھ لیں سری لنکا میں، کینیا میں، کئی ممالک کے اندر انقلابی تحریکیں جنم لے رہی ہیں، کیوں لے رہے ہیں، کیوں لوگ انقلاب کرتے ہیں، کیوں ایک نظام کیوں ہم اتنے یقین سے کہتے ہیں کہ سرمایہ دارانہ نظام ختم ہوگا اور اس کے بعد سوشلزم آئے گا۔ یہ کوئی خواہش نہیں ہے ہماری، بلکہ اس کو ہم سائنسی بنیادوں پر اس کی سمجھ لیتے ہوئے اگلی یہ بات کرتے ہیں۔ اب سرمایہ دارانہ نظام کا جو سائنسی بنیادوں پر مارکس نے تجزیہ کیا، اس تجزیے کو کرتے ہوئے مارکس کیا کہتا ہے، اور میں اگر اس کو بہت ہی کم وقت کے اندر ہم اس کو اور سادہ الفاظ میں کوشش کریں ذکر کرنے کی، تو وہ سرمایہ دارانہ نظام کے اندر وہ کون سے تضادات ہیں جو کہ اس کے موت کی وجہ بنیں گے، کیونکہ پچھلے جتنے بھی نظام ہم نے دیکھے ہیں ان کے اندر ان کی موت کے بیج ان کے اندر موجود تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ باہر سے کوئی چیز آئی اور اس نے آ کے اس نظام کو ختم کر دیا، یا کوئی ایک شخص آیا جس نے اس نظام کو ختم کر دیا، اس کے خاتمے کے بیج اس کے اندر موجود تھے، جس کی وجہ سے یہ کیا ہے کہ وہ پیداواری قوتوں کو جب مزید ترقی نہیں دے پاتا تو پھر وہ کولیپس ہو جاتا ہے۔ اب اگر ہم سرمایہ دارانہ نظام کے تضادات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس کے اندر ایسا کیا مسئلہ ہے، کیوں یہ ختم ہوگا، تو سب سے پہلے مارکس نے تو یہ کہا کہ اس نظام کے اندر جو سب سے بڑا تضاد ہے وہ محنت اور سرمایہ کا تضاد ہے۔ اس نظام کے اندر جتنی بھی دولت ہے، یہ ساری دولت ایک تو یہ ہے کہ بیچنے کے لیے پیدا کی جاتی ہے، ایک سوئی سے لے کر ہوائی جہاز تک اس نظام میں جو چیز بنتی ہے وہ بنتی ہی بکنے کے لیے۔ اس سے پہلے کے جو نظام تھے ان کے اندر جو سماج کی عمومی پیداوار تھی، جو ایک اکثریتی پیداوار تھی، وہ بیچنے کے لیے نہیں ہوتی تھی، وہ انسان اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کرتا تھا، ٹھیک ہے، یا پھر کسی جاگیردار کے ہاں جہاں وہ کام کر رہا ہے اس کی ریاست کے اندر، وہ جاگیردار کی عیاشی کے لیے یا اس کی ریاست کے اندر جو اس کی آسائشوں کے لیے پیدا کر لیتا تھا، اور تھوڑی بہت حد تک ہی تجارت ہوتی تھی، بہت کم، جسے کموڈٹی پروڈکشن کارل مارکس نام دیتا ہے، اجناس کی، اشیاء کی جو پیداوار ہے یہ بہت کم ہوتی تھی۔ کموڈٹی کیا ہوتی ہے کہ یار کوئی بھی چیز جو بیچنے کے لیے پیدا کی جا سکے، جس کے اندر قدر تبادلہ ہو اور قدر استعمال ہو، وہ کسی نہ کسی انسان کی کوئی ضرورت پوری کرتی ہو اور اس کو تبادلہ اس کا کیا جا سکے دوسری چیز کے ساتھ، سادہ الفاظ میں بیچنے کے لیے آپ اگر اس کو ہم کہہ لیں۔ تو اس سے پہلے کے جو نظام تھے سرمایہ دارانہ نظام سے پہلے، ان کے اندر عمومی پیداوار بیچنے کے لیے نہیں تھی ہوتی، کموڈٹی پروڈکشن نہیں تھی۔ سرمایہ دارانہ نظام کے اندر سماج کی عمومی پیداوار، یعنی کہ آپ کہہ لیں 99.99% جو پیداوار ہے وہ ہوتی ہی بیچنے کے لیے، پہلی چیز۔ اب اس پیداوار کو کون کرتا ہے؟ طبقاتی سماج ہے تو جو محنت کش طبقہ ہے وہی کرتا ہے۔ اب کون سا محنت کش طبقہ ہے؟ ظاہر ہے اس کا پھر ہم آگے مارکس نے بتایا، خیر اس پہ آگے چل کے بات کرتے ہیں۔ تو محنت کش طبقہ اس سماج کی دولت پیدا کرتا ہے، مگر جو مزدور فیکٹریوں کے اندر جوتے بناتا ہے، کپڑے بناتا ہے، ہوائی جہاز کے پارٹس بناتا ہے، مائک بناتا ہے، پین بناتا ہے، جو بھی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں ساری انسانی محنت کی پیداوار ہے، اور جو مزدور انہیں پیدا کر رہے ہیں، جتنی وہ پیداوار کر رہے ہیں اتنی اسے اجرت نہیں ملتی۔ اس کی جو مثال کے طور پر ایک دن کے اندر وہ جتنی چیز پیدا کرتا ہے اتنی اس پیداوار کا بہت کم حصہ اسے اجرت کی شکل میں دیا جاتا ہے، اور جو اس کی غیر ادا شدہ اجرت ہوتی ہے، جو کہ وہ اپنی اجرت سے زائد پیداوار کرتا ہے، وہ غیر ادا شدہ جو اس کی وہ اجرت ہوتی ہے وہ سرمایہ دار کی جیب میں جاتی ہے، اور اس جو زائد پیداوار ہوتی ہے اس زائد پیداوار کو منڈی میں بیچ کر سرمایہ دار منافع کماتا ہے۔ اور یہ وہ بنیاد ہے اس نظام کے اندر۔ کہا جاتا ہے کہ ظلم ہے، ناانصافی ہے، مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کو تنخواہ دے دو، اور مزدور دوست قوانین ہونے چاہیے فیکٹریوں کے اندر، اور ایسے قوانین اگر بن جائیں جس میں مزدوروں کا خیال رکھا جائے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ بھئی مسئلہ یہ ہے ہی نہیں، یہ چھپا ہوا استحصال ہے سرمایہ داری کا، جو کہ کوئی جس پر ذکر نہیں ہوتا۔ یہ کارل مارکس بتاتا ہے کہ اس نظام کے اندر جو نابرابری ہے، ناانصافی ہے، اس کی جڑ یہاں موجود ہے
پیداواری عمل کے اندر موجود ہے. جب چیز بنتی ہے فیکٹری کے اندر، وہیں پر جو مزدور جتنی دولت پیدا کر رہا ہے اسے اتنی تنخواہ اجرت ہی نہیں ملتی، اور وہاں سے سرمایہ دار پھر اپنا منافع کماتا ہے. اس طرح یہ وہ بنیاد ہے جہاں سے امیر امیر ہوتا چلا جاتا ہے اور غریب غریب ہوتا چلا جاتا ہے. یہ وہ بنیاد ہے. اور اس میں مزدوروں کی مسلسل کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی اجرتوں کو زیادہ سے زیادہ کرائیں، سرمایہ دار کی مسلسل کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے منافع کو زیادہ سے زیادہ کرائیں. یہ وہ لڑائی کی بنیاد ہوتی ہے جو کہ پھر ہڑتالوں میں ہمیں اپنا اظہار کرتے ہوئے نظر آتی ہے، اور جو ایک وقت آنے پر پھر انقلابات کی طرف، انقلابات کے اندر اپنا اظہار کرتے ہوئے ہمیں نظر آتی ہے. دوسرا اس نظام کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ دوسرا اس نظام کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک انارکک نظام ہے، یہ ایک پر انتشار نظام ہے، یہ کوئی منصوبہ بند نظام نہیں ہے. اس کے اندر جتنی بھی پیداوار ہوتی ہے وہ بغیر منصوبہ بندی کی ہوتی ہے. ہر سرمایہ دار کی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ منافع میں کماؤں. آزاد مارکیٹ جسے کہا جاتا ہے، فری مارکیٹ، ہر سرمایہ دار کی مسلسل کوشش ہوتی ہے کہ میں دوسرے سرمایہ دار جو اس کے مقابلے میں آ رہا ہے اسے شکست دے کے اس منڈی پر میرا مال بکے. کیوں؟ کیونکہ میں زیادہ منافع کماؤں. اس نظام کے اندر، اور وہ جو منافع ہے اسی منافع کو دوبارہ ری انویسٹ جب آپ کرتے ہیں تو سرمایہ کا جنم ہوتا ہے، اور سرمایہ ہے جو اس نظام کے اندر اس پورے نظام کو چلاتا ہے. اب ایک اور چیز یہاں بڑی وضاحت بہت ہی ضروری ہے، ایک اور چیز بہت ہی جس کی وضاحت بڑی ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ ہماری لڑائی کوئی سرمایہ داروں کے خلاف نہیں ہے، ہماری لڑائی سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف ہے. مسئلہ سرمایہ داروں میں نہیں ہے، مسئلہ سرمایہ داری میں ہے، مسئلہ انسان کے ذہن میں نہیں ہے، مسئلہ اس سماج کے اندر ہے جس کی وجہ سے اس کے ذہن کا تشکیل ہو رہی ہے، اس کی جو سوچ بن رہی ہے. لہٰذا ہم نے اس نظام کو بدلنا ہے. عموماً ایک تاثر بنتا ہے کہ شاید سرمایہ داروں کو کمیونسٹ مار دیں گے یا سرمایہ داروں کو ختم کرنے کی لڑائی لڑ رہے ہیں. سرمایہ داروں کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے، اس پر چلیں اور کبھی بات ہو جائے گی. سرمایہ داری کو ختم کرنا ہمارا مقصد ہے. ٹھیک ہے. اب سرمایہ دارانہ نظام کے اندر جتنی بھی پیداوار ہوتی ہے وہ انارکک ہوتی ہے، پر انتشار ہوتی ہے، بغیر منصوبہ بندی کی ہوتی ہے، اور ہر سرمایہ دار کی مسلسل جو یہ کوشش ہوتی ہے کہ یار میں زیادہ سے زیادہ منافع کماؤں. اس کوشش کے نتیجے کے اندر ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ اب زیادہ منافع کمانے کے لیے سرمایہ دار مسلسل جو پیداواری ٹیکنیکس ہیں، ذرائع پیداوار ہے، مینز آف پروڈکشن ہے، انہیں جدید سے جدید کرتے جاتے ہیں. اب ایک نئی ٹرم آئی ہے مینز آف پروڈکشن، اور کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر سرمایہ دار کی کوشش ہوتی ہے کہ فیکٹری کے اندر اپنی فیکٹری کو جدید کرے، جدید بنائے، نئی انڈسٹری لائے، پیداوار کا جو پروسیس ہے اسے جدید کر دے. اس سے کیا ہوگا کہ وہ کام جو پہلے 100 مزدور کر رہے تھے اب ایک مشین آ کے اسی وقت میں یا اس سے بھی کم وقت میں وہ کام کر لے گی. وہ اس مشین کو چلائے گا مزدور ہی، مگر وہ کم مزدوروں کے ساتھ وہ مشین زیادہ پیداوار کرے گی. اب اس سے ہوتا یہ ہے کہ چونکہ مقابلہ بازی ہے، جب ایک سرمایہ دار آ کے اپنی پیداواری ٹیکنیک کو ایڈوانس کرتا ہے، ایڈوانس کرنے کے نتیجے میں کم وقت میں زیادہ پیداوار وہ کرتا ہے، تو پھر جو دوسرے سرمایہ دار موجود ہوتے ہیں مارکیٹ کے اندر وہ خطرے میں چلے جاتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ یار ہمارے منافع تو ظاہر اب کم ہو رہے ہیں. اپنے شرح منافع کو مینٹین کرنے کے لیے وہ بھی اپنی ٹیکنیک کو ایڈوانس کرتے ہیں، وہ بھی جدید مشینری لاتے ہیں. اور اس طرح ہوتا یہ ہے کہ پھر وہ ایک نیا لیول اچیو ہو جاتا ہے پیداواریت کا، اور ایڈوانس ٹیکنیک مزید ایڈوانس ہو جاتی ہے. یہ وہ پوائنٹ ہے جو کہ سرمایہ داری کے اندر ترقی پسند پہلو رکھتا تھا. آغاز میں جب سرمایہ دارانہ نظام شروع میں آیا تو تب یہ وہ پوائنٹ تھا جو کہ ترقی پسند تھا، جس نے آج بھی آپ سنتے ہوں گے لوگوں کو کہ مقابلے بازی نے تو انسانوں کو اتنی ترقی دی ہے، آپ مقابلہ ختم کر دیں گے تو انسان تو پھر قاہل ہو جائے گا وغیرہ. بات درست ہے کہ آغاز کا اگر ہم بات کریں سرمایہ داری کے، یہ بات غلط ہے، یہ درست نہیں ہے کہ مقابلے بازی کی وجہ سے ترقی ہوئی ہے. مگر اگر ہم سرمایہ دارانہ نظام کو دیکھیں تو اس کے اندر جو جتنی انسان نے پچھلے کوئی 8-9 ہزار سال جتنی ترقی کی، اتنی 300 سال 350-400 سالوں کے اندر سرمایہ دارانہ نظام کی وجہ سے انسانیت نے کی ہے. مگر اس میں یہ مقابلہ بازی کا جو فیکٹر تھا، جس کی نتیجے منافع کمانے کے لیے مقابلہ بازی جو تھی، اس کی وجہ سے جو مسلسل پیداواری عمل کو جو ایڈوانس کرتے چلے گئے، سائنس اور ٹیکنیک کو سرمایہ دار، اس کے نتیجے میں آج اتنی ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے. مگر آج ایک ایسے مرحلے پر یہ سرمایہ دارانہ نظام آ چکا ہے کہ جو کل کا سچ تھا وہ آج کا جھوٹ بن چکا ہے. آج جو سرمایہ دارانہ نظام کے اندر جو پیداواری ٹیکنیک کو ایڈوانس کرنے کی جو ایک پرماننٹ فیچر ہے اس کے اندر، وہ فیچر آج اس نظام کے گلے کا پھندا بنتا چلا جا رہا ہے. آج کا بحران کیا ہے؟
یہ اس انارکک نظام ہونے کی وجہ سے اور مسلسل مقابلہ بازی کی وجہ سے اتنی زیادہ ایڈوانس ہو گئی ہے ٹیکنیک، اتنی زیادہ، اتنا کم یعنی کہ جو چیزوں کو پیدا کرنے کا دورانیہ ہے وہ اتنا کم ہو چکا ہے کہ اب ہمیں ایک عجیب و غریب بحران کا سامنا ہے۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر غربت اس لیے نہیں ہے کہ چیزیں کم ہیں، بھوک اس لیے نہیں ہے کہ خوراک کم ہے، لا علاجی اس لیے نہیں ہے کہ دوائیاں کم ہیں، اس لیے ہے کیونکہ دوائیاں زیادہ ہیں۔ آج اس لیے غربت ہے، بھوک ہے، کیونکہ پیداوار زیادہ ہے، کہ پیداوار زیادہ ہے۔ یہ اسے کارل مارکس نے ظاہر اپنی کتاب کے اندر داس کیپٹل میں بھی اس کی وضاحت کی، یہ ہے زائد پیداوار کا بحران۔ یہ سرمایہ دارانہ نظام کا ایک ایسا بحران ہے جس کا اس نظام کی حدود کے اندر رہ کر اور کوئی حل ہے ہی نہیں۔ آج جتنی پیداوار کرنے کی صلاحیت موجود ہے پوری دنیا کے اندر سرمایہ داری کے اندر، اتنی پیداوار ہو نہیں رہی اور ہو بھی نہیں سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ سائیڈ بائی سائیڈ لوگوں کی جو قوت خرید ہے وہ ختم ہو چکی ہے، اور یہ ایک بہت خوفناک کرائسس کی شکل بنتی چلی جا رہی ہے کہ ایک طرف مسلسل لوگوں کی جیبیں خالی ہوتی جا رہی ہیں اور دوسری طرف سائنس اور ٹیکنیک اتنی تیزی سے ایڈوانس ہوتی جا رہی ہے اور اتنا تیز ترین پیداوار ہوتی چلی جا رہی ہے کہ سرمایہ داروں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب منافع کہاں سے نکالیں ہم، اور جنگوں کی بنیاد بھی آپ کو یہیں پر ہی ملے گی۔ اور میرے پاس وقت نہیں ہے کہ اب تو پوری دنیا کے جو عالمی سرمایہ دار ہیں وہ اب پیداواری سیکٹر کے اندر انویسٹ کرنا ہی چھوڑ گئے ہیں۔ چین کے کتنے، آپ نے خبریں سنی ہوگی، چین کے سرمایہ دار پراپرٹی میں پیسہ لگا رہے ہیں۔ آپ پاکستان میں کتنا پراپرٹی کا بوم ہوا ہے، وہ پلاٹ جو پہلے کوئی 3 لاکھ کا تھا 3 کروڑ پہ چلا گیا۔ اسی طرح گلوبلی یہ چیز آپ کو دیکھنے میں ملتی ہے کہ جو نان پروڈکٹیو سیکٹر ہے اس کے اندر انویسٹمنٹس بڑھ رہی ہیں۔ مسلسل بحران ہے جو کہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے، بڑے سے بڑے دنیا کے دیو امریکہ کو بھی وہ اندر سے کھوکھلا کر چکا ہے اور برباد ہو رہے ہیں۔ امریکہ، برطانیہ برباد ہو رہا ہے۔ یہ جو سیاسی آپ کو انتشار نظر آتا ہے اس کی بنیاد یہاں چھپی ہوئی ہے۔ یہ وہ ایسا بحران ہے سرمایہ داری کا جس کا حل سوائے سوشلزم کے کوئی حل، سوائے کمیونزم کے کوئی نہیں ہے۔ اس سے آگے اگر سماج نے بڑھنا ہے تو اس کے لیے ایک کام کرنا پڑے گا، وہ ہے جمہوری طور پر منصوبہ بندی کرنی پڑے گی۔ ابھی بھی آپ دیکھ لیں جتنی بڑی ملٹی نیشنل کمپنی ہیں ان کے اندر سینٹرلی پلانڈ اکانومیز، سینٹرلی پلانڈ ہوتی ہیں۔ اس طرح تھوڑی کمپنیاں چل جاتی ہیں، 30 50 ملکوں میں ایک کمپنی کام کر رہی ہے، وہ سینٹرل پلان کے بغیر چل ہی نہیں سکتی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو چیزیں آج اس سماج کے اندر موجود ہیں عالمی سطح پر آپ اس نظام کو، سرمایہ دارانہ نظام کو منصوبہ بندی کے تحت چلائیں۔ جتنی بھی دولت ہے اس میں ہمیں پتہ ہو کہ کتنی پیداوار ہو رہی ہے اور اس کو ہم نے کس طرح سے استعمال کرنا ہے، اور منافع کے لیے نہیں، انسان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کرنا ہے۔ یہ بنیاد ہے۔ اور کل اس پہ قمر ولید نے بڑی تفصیل سے بات کی کہ سوشلزم کس طرح اس کا آغاز اس عمل کا کرے گا، کمیونزم کیا ہوگا، کمیونزم اس عمل کی انتہا ہوگا۔ کمیونزم ایک ایسا سماج ہوگا جس کے اندر پوری دنیا میں کہیں پر بھی ریاست نہیں بچے گی اور نجی ملکیت کا مکمل طور پر پوری دنیا سے خاتمہ ہو جائے گا۔ کوئی امیر اور غریب نہیں بچے گا، کوئی طبقاتی سماج نہیں بچے گا۔ ایک ایسا سماج، ایک سیلف ریگولیشن ہوگی اس نظام کے اندر۔ اس نظام کے اندر کوئی انسان کسی دوسرے انسان کی تقدیر کے فیصلے نہیں کرے گا۔ کوئی ایک جرنیل، کوئی ایک ملا، کوئی پادری، کوئی اوپر سے چند لوگ بیٹھ کر نہیں بتائیں گے کہ یوں یہ کپڑے پہنو یہ نہ پہنو، یہ سنو گانا سنو یہ نہ سنو، یہ چیز کرو یہ نہ کرو، بلکہ انسان ایسا باشعور انسان اس سماج کے اندر بنے گا جو کہ اپنے فیصلے خود لے گا، اور وہ جو فیصلے ہوں گے وہ جہاں اس کی ذاتی فائدے میں جا رہے ہوں گے وہیں پورے سماج کے فائدے میں بھی جا رہے ہوں گے۔ اور یہ ایک سٹیپ فارورڈ ہوگا۔ اگر میں یہ کہوں کہ آج تک نسل انسانی نے کتنے عظیم لوگ آئے ہیں، انگلیوں پر آپ گن سکتے ہیں، ارسطو، افلاطون، مارکس، اینگلز، لینن، گنے چنے لوگ ہیں۔ کمیونزم کے اندر پہلی بار انسان روٹی، کپڑے، مکان کی جو لڑائی ہے اس سے آزاد ہوگا۔ اب یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ جب آپ کے ذہن میں سارا دن یہ ٹینشن نہیں ہوگی کہ روٹی کمانی ہے، تنخواہ پیسے آئیں گے تو میں بجلی کا بل دوں گا، باقی کام کروں گا، جب آپ کو یہ گارنٹی ہو کہ تعلیم، علاج، صحت، روزگار یہ ہے، تو پھر انسان کے پاس کیا ہوگا کرنے کو؟ پھر انسان غور و فکر کرنا شروع کرے گا۔ اور ایک ایسا سماج جس میں ہر انسان غور و فکر کر رہا ہو، جس کے اندر تعلیم کا مقصد روبوٹ تیار کرنا نہ ہو منافع کمانے کے لیے، بلکہ ایک ایسے تخلیقی انسان تعمیر کرنا ہو جو سماج کی بہتری کے لیے کردار ادا کر سکیں، تو کتنے ذہن آئیں گے، کتنے تخلیق کار آئیں گے، کتنے آپ یوں، میں اگر یہ کہوں کہ جو کمیونزم کا سٹیپ مرحلہ ہوگا
کمیونزم کے اندر رہنے والے لوگوں کے لیے جب تاریخ کو وہ دیکھیں گے تو یہ جو اب طبقاتی سماج موجود ہے یہ آخر ہے، سرمایہ دار نظام طبقاتی سماج کے ارتقاء کا آخری مرحلہ ہے، اس کے بعد اس کو ختم ہونا ہے جو کہ انقلاب کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے۔ یہ جو آخری مرحلہ ہے اس پورے دورانیے کو، طبقاتی سماج کے دورانیے کو ایک آپ یوں کہیں کہ بچپن سمجھا جائے گا انسانیت کا، اور حقیقی انسانی جس طرح میں نے کہا کہ مادیت پسندی کو رینیسانس کے اندر پیک پر جاتا ہے اور پھر اس کے بعد کارل مارکس اس کو ایک معیاری جست لگا کر اس اپنے باہر کی دنیا کو درست تشریح کرنے کا ایک میتھڈ نکالتا ہے۔ پہلی بار کہ کس طرح ہے یہ دنیا، کیا ہے، کس طرح چل رہی ہے، کیوں جو کو حادثہ ہو رہا ہے، کوئی چیز ہو رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے، ایک درست انداز میں دیکھنے کا جو انداز تھا۔ اسی طرح کمیونزم کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ حقیقی معنی میں ہر انسان کو جو پوٹینشیل ہے، ایک تو اس کے پوٹینشیل میں بھی اضافہ ہوگا، دوسرا اس کا پوٹینشیل پورا بھرپور انداز میں استعمال ہوگا، اور پھر شاید آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج طبقاتی سماج کا جو عظیم ترین دماغ ہے وہ کمیونزم کے اندر ایک ایوریج دماغ بنے گا، ایک ایوریج انٹیلیجنس جو ہوگی وہ بھی آج طبقاتی سماج کے جو عظیم ترین انٹیلیجنس ہے، ذہانت ہے، اس سے بلند ہوگی، اس سے بالاتر ہوگی۔ اور میرے پاس بہت ایک ٹائم ختم ہو چکا ہے، میں اس بات کو سمیٹنے کی طرف بڑھوں گا، ظاہر آگے کنٹریبیوشنز میں بحث مزید انرچ ہوگی اور سم اپ کے اندر بھی اس کو دیکھیں گے۔ فریڈرک اینگلز کے چند الفاظ ہیں جو کہ جرمن آئیڈیالوجی کے اندر مارکس اور اینگلز نے لکھے تھے، جو کہ میں سمجھتا ہوں بہت ہی شاندار الفاظ ہیں، اور کمیونزم کیسا ہوگا بلو پرنٹ نہیں ہے مگر ایک خاکہ، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے آپ ایک آئیڈیا لے سکتے ہیں کہ یار اچھا یہ آغاز ہے، ایسا کچھ ہوگا۔ وہ بڑے شاندار الفاظ ہیں۔ وہ لکھتا ہے کہ پہلے تو وہ اس نظام کے اندر، طبقاتی نظام کے اندر انسان کس طرح رہتے ہیں اس کے بارے میں لکھتا ہے، بڑی غور طلب، یہ غور سے سنیے گا الفاظ ہیں۔ وہ کہتا ہے جیسے ہی محنت کی تقسیم کا آغاز ہوا، سماج کے اندر جو محنت کی تقسیم ہے اس کا آغاز ہوا، ہر انسان پر کچھ مخصوص اور خصوصی کاموں کی ذمہ داریاں آن پڑی جن سے وہ جان نہیں چھڑا سکتا تھا۔ وہ ایک شکاری ہے، ایک مچھیرا ہے، گلہ بان ہے یا پھر نقاد ہے، اور اسے لازماً یہی رہنا ہے، وگرنہ اس سے زندہ رہنے کے ذرائع چھین لیے جائیں گے۔ ڈاکٹر نوکری پر نہیں جائے گا تو بھوکا مرے گا، استاد نوکری نہیں کرے گا تو بھوکا مرے گا۔ آگے پر سوشلزم، کمیونزم کے بارے میں لکھتا ہے، جہاں کوئی کمیونزم ایک ایسا نظام ہوگا جہاں کوئی شخص کسی مخصوص اور خصوصی کام تک محدود نہیں ہوگا، بلکہ ہر شخص کوئی بھی کام کر سکے گا۔ عمومی پیداوار کی ریگولیشن سماج خود کرے گا، اور اس طرح میرے لیے یہ ممکن ہوگا کہ میں آج کوئی ایک کام کروں تو کل کوئی دوسرا، صبح شکار کروں، دوپہر میں مچھلیاں پکڑوں، شام کو جانور پالوں، رات کے کھانے کے بعد بحث مباحثہ کروں، یعنی جو بھی میرا دل کرے، شکاری، مچھیرا، گلہ بان یا نقاد بنے بغیر۔ یہ ایک آپ میرے خیال میں بڑا زبردست خاکہ ہے، اور بحث کو سمیٹتا ہوں میں، آخری بات کروں گا کہ اب تک کی جو طبقاتی سماج کی تاریخ رہی ہے وہ طبقاتی کشمکش کی تاریخ رہی ہے، اور طبقاتی جدوجہد کی جو تاریخ ہے اس کا ناگزیر نتیجہ انقلابات کے اندر نکلا ہے۔ میں یہ سمرائز کر رہا ہوں اپنی ساری بحث کو، اور جب بھی کوئی نظام سماج کو مزید ترقی، پیداواری قوتوں کو مزید ترقی دینے کے راستے میں رکاوٹ بننا شروع ہو جائے، وہ نظام غیر حقیقی ہوتا چلا جاتا ہے، اور اس کے خلاف بغاوتیں جنم لینا شروع ہو جاتی ہیں۔ بغاوتیں وہ طبقہ کرتا ہے جو اس نظام کے اندر ترقی پسند طبقہ ہوتا ہے، جو کہ اس سماج کو آگے لے جانے کی صلاحیت رکھ رہا ہوتا ہے، مگر جو ماضی کا طبقہ ہوتا ہے جو کہ سماج کے ترقی کے راستے میں رکاوٹ بن چکا ہوتا ہے، وہ روکتا ہے اس طبقے کو، وہ اپنے پرانے ماضی کو بچانے کے لیے اپنی پوری قوت لگا دیتا ہے، اور جو نیا طبقہ ہوتا ہے وہ ایک نئے نظام لانے کے لیے لڑائی کے اندر آتا ہے۔ یہ انقلاب کی وجہ بنتی ہے۔ اور آج آپ دیکھ لیں عالمی سطح پر آج جو سرمایہ دار طبقہ ہے وہ فلسفے سے لے کر سائنس، ٹیکنیک، سماج، معیشت، کسی بھی ایک پہلو میں ترقی پسند کردار ادا کرنے کی مکمل طور پر کیپیسٹی ایگزاسٹ کر چکا ہے، اور اب مسلسل وہ رکاوٹ بن رہا ہے ترقی کے راستے میں، اور اس کے نتیجہ میں اور ایک نیا طبقہ ہے جو اپنے آپ کو دکھا رہا ہے پوری دنیا میں، وہ دکھا رہا ہے کہ اس کے پاس ایک نئے سماج کا پیغام ہے، ایک نئے سماج کی ایک پلان موجود ہے جو کہ مزدور طبقہ ہے، پرولتاریہ ہے، اور اس طبقے کو یہ پہلا انقلاب ہوگا انسانی تاریخ کے اندر جو کہ کانشیس انقلاب ہوگا، جس کے اندر ایسا نہیں ہوگا
کہ ایک اقلیتی طبقہ ختم ہو کے ایک دوسرا اقلیتی طبقہ حکمرانی کرنے آ جائے گا، بلکہ یہ واحد انقلاب ہوگا جو کہ اکثریت کا انقلاب ہوگا. اکثریتی طبقہ اقتدار کو اپنے ہاتھ میں لے گا، اور یہ وہ طبقہ ہے جس کے پاس کوئی ملکیت نہیں ہے. مزدوروں کی پاس کھونے کو کچھ نہیں ہے سوائے زنجیروں کے، یہ کارل مارکس کے الفاظ ہیں. تو ایک ایسا طبقہ جس کے پاس اپنی کوئی ملکیت ہے ہی نہیں، جس کے پاس کھونے کو کچھ بھی نہیں ہے، وہ جب ایک سرمایہ دارانہ نظام کی جو ملکیت ہے، جو سرمایہ دارانہ ملکیت ہے، جب وہ اس کو ختم کرے گا تو اس کو ختم کرنے کے ساتھ ہی وہ نجی ملکیت کا بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس قرۂ عرض سے خاتمہ کر دے گا، اور اس کے ساتھ ہی جو سرمایہ دارانہ ریاست ہے اس کا بھی خاتمہ ہوگا. مگر اس کے لیے یہ جو پرولتاریت طبقہ ہے، یہ اس کو انقلاب کے لیے تیار کرنا اور انقلاب کے لیے ابھارنا، یہ انقلابی پارٹی کا کام نہیں ہے. یہاں جو کمیونسٹ بیٹھے ہیں، کمیونسٹوں کا کام یہ نہیں ہے کہ مزدوروں کو، وہ مزدور انقلابی نہیں ہے اور ان کے ذہن میں انقلابی ڈال کے ان کے انقلابی بنایا جائے. ہم سمجھتے ہیں کہ اب پوری تاریخ کا تجزیہ یہ بتاتا ہے کہ جو محنت کش طبقہ ہوتا ہے وہ ایک انقلابات اس سے کوئی کرواتا نہیں ہے، وہ خود لڑ کر کرتا ہے. اور آج بھی یہ حالات ہمارے سامنے موجود ہیں. مگر انقلابی پارٹی کا پھر کردار کیا ہے؟ انقلابی پارٹی کا یہ کردار ہے کہ جو بکھری ہوئی تحریکیں ہیں، جو محنت کش طبقہ، ایک فیکٹری کا مزدور لڑ رہا ہے، دوسری کا لڑ رہا ہے، تیسری کا لڑ رہا ہے، ایک شہر کا دوسرے شہر کے، ان سارے مزدوروں کو، کسانوں کو، سماج کی مظلوم پرتوں کو آپس میں اکٹھا کرے، جوڑے. یہ ہے ہمارا کام. ہمارا کام یہ ہے کہ لاہور شہر کے مزدوروں کو آپس میں اکٹھا کیا جائے، پھر ان کو کراچی کے مزدوروں کے ساتھ جوڑا جائے، کراچی کے مزدوروں کو فیصل آباد اور کوئٹہ کے مزدوروں کے ساتھ جوڑا جائے، پاکستان کے مزدوروں کو بنگلہ دیش کے مزدوروں کے ساتھ جوڑا جائے، بنگلہ دیش اور ہندوستان کے مزدوروں کے ساتھ جوڑا جائے. اس طرح یہ سرمایہ دارانہ نظام جو پہلی بار انسانی تاریخ میں گلوبل نظام آیا ہے، جو عالمی نظام ہے، اس کا عالمی پیمانے پر خاتمہ کر کے پوری دنیا سے ہم اس کے جو نجی ملکیت ہے اور ذاتی ملکیت ہے اور یہ جو ریاست ہے اس کا خاتمہ کر کے کمیونزم کی طرف ایک قدم اٹھائیں، جو کہ پہلا سوشلسٹ انقلاب ہوگا اور سوشلسٹ ریاست بنے گی جو پھر آگے کمیونزم کی جانب لے کر بڑھے گی.